ویلکم ٹو مائی چینل خاموش صاحب. اگر آپ خاموش صاحب پر نیو ہیں تو بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتے رہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلے وار ناول جنگل کی رادھا کی نامی قسط. ساحل زندہ ہے. بارش تھم چکی تھی مگر گاؤں کے اوپر ایک بوجھ لٹک رہا تھا. بوڑھی عورت کو دیکھنے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا. ارمان اور رادھا تہ خانے سے بمشکل نکلے. گاؤں والے نیچے نہیں اترے تھے. وہ ڈر گئے تھے. مگر ایک سوال سب سے بڑا تھا. ساحل کہاں ہے؟ ساحل کون تھا؟ ساحل وہ لڑکا تھا جو رادھا کے ساتھ بچپن سے پلا تھا. خاموش، گہرا، ہمیشہ ساتھ کھڑا رہنے والا. اور وہی سب سے پہلے جنگل کے خلاف بولا تھا. نمبردار کی موت والی رات ساحل بھی وہاں موجود تھا مگر گولی چلنے کے بعد وہ غائب ہو گیا. سب نے سمجھا وہ ڈر کر بھاگ گیا مگر رادھا جانتی تھی ساحل ایسا نہیں تھا. سچ کی پہلی جھلک اسی رات رادھا کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. جب اس نے دروازہ کھولا سامنے ساحل کھڑا تھا. گیلا، زخمی، آنکھوں میں عجیب سا خوف. مجھے اندر آنے دو، وہ سرگوشی میں بولا. رادھا نے اسے فوراً اندر کیا. اس کے کندھے پر گہرا زخم تھا جیسے کسی نے چاقو سے مارا ہو. یہ کس نے کیا؟ ساحل نے جواب دینے سے پہلے دروازہ اندر سے بند کیا. نمبردار اکیلا نہیں تھا. اصل سازش، ساحل نے بتایا، نمبردار صرف چہرہ تھا. اصل فیصلہ گاؤں کے 5 بڑے خاندان کرتے تھے. ہر 50 سال بعد وہ کسی لڑکی کو چنتے مگر قربانی کے نام پر اصل میں ایک اور کام ہوتا تھا. وہ لڑکیوں کو اغوا کر کے تہخانے میں رکھتے اور ان کے نام پر حکومت سے امداد لیتے. قحط، ڈر اور رسم سب ڈرامہ تھا. لوگوں کو خوف میں رکھو تو وہ سوال نہیں کرتے. ساحل نے کہا. رادھا کی سانس رک گئی. تو وہ بوڑھی عورت، تو وہ شاید پہلی قید تھی جو زندہ بچ گئی. مگر ساحل کی آواز بدل گئی. لیکن ایک بات اور ہے. کیا؟ ارمان. رادھا چونکی. ارمان اس گاؤں میں اتفاق سے نہیں آیا تھا. وہ انہی خاندانوں میں سے ایک کا بیٹا ہے. زمین جیسے سرک گئی. ارمان کا راز. اگلی صبح رادھا نے ارمان کا سامنا کیا. تم سچ بتاؤ گے؟ ارمان کی آنکھیں جھک گئیں. میں یہاں تحقیق کے لیے آیا تھا. میرے والد اس رسم کا حصہ تھے. میں بچپن سے یہ سب سنتا آیا ہوں. میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب غلط ہے. یا تم دیکھنے آئے تھے کہ رسم اب بھی چل رہی ہے؟ رادھا کی آواز ٹوٹ گئی. ارمان خاموش رہا. خاموشی سب سے بڑا اعتراف تھی. پہلا خون حقیقت کے ساتھ. اسی گاؤں میں ایک اور لاش ملی. اس بار جگن کے پوتے کی، جس نے نمبردار کو گولی ماری تھی. اس کے سینے پر ایک لفظ لکھا تھا، غدار. ساحل نے لاش دیکھی اور آہستہ سے کہا، وہ شروع ہو چکے ہیں. خوف اب بھوت نہیں، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی چڑیل نہیں تھی. یہ خالص انسانی ظلم تھا. اور اب وہ لوگ گھبرا گئے تھے کیونکہ راز کھل رہا تھا. آخری منظر. رات کو رادھا کو ایک پیغام ملا، نامعلوم نمبر سے. صرف ایک تصویر. تصویر میں ساحل بندھا ہوا تھا اور پیچھے وہی 5 آدمی کھڑے تھے. نیچے لکھا تھا، آخری رسم آج رات مکمل ہوگی. یا تو تم یا وہ. رادھا کے ہاتھ کانپنے لگے. محبت اب آزمائش بن چکی تھی. قسط نمبر 10. انتخاب. رات غیر معمولی طور پر صاف تھی. آسمان پر بادل نہیں تھے. چاند پورا تھا اور جنگل پہلی بار خاموش نہیں بلکہ جاگ رہا تھا. رادھا اکیلی نہیں تھی. اس کے ساتھ ارمان تھا. ہم سیدھا اندر نہیں جا سکتے، ارمان نے آہستہ کہا. وہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ ہوں گے. ساحل کو انہوں نے اسی لیے پکڑا ہے کیونکہ وہ سچ جانتا ہے. رادھا کی آواز مضبوط تھی. اور وہ مجھے مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ میں خود چل کر آؤں. ارمان نے اس کی طرف دیکھا. اگر یہ جال ہو تو؟ رادھا ہلکی سی مسکرائی. تو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں آئے. اس نے اپنا موبائل دکھایا. ریکارڈنگ آن تھی اور اس نے پہلے ہی ایک شخص کو سب کچھ بھیج دیا تھا. کسے؟ ارمان نے پوچھا. ضلعی صحافی کو، جو پچھلے سال گمشدگیوں پر رپورٹ کر رہا تھا. ارمان چونک گیا. تم نے مجھے نہیں بتایا؟
ہر راز ہر وقت نہیں بتایا جاتا، رادھا نے سرد لہجے میں کہا۔ جنگل کے اندر آگ جل رہی تھی، 5 آدمی کھڑے تھے، ان کے پیچھے چند اور لوگ۔ ساحل ایک درخت سے بندھا ہوا تھا، چہرہ سوجا ہوا مگر آنکھیں زندہ۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، اس نے رادھا کو دیکھ کر کہا۔ ایک موٹا سا آدمی آگے بڑھا، یہی اصل سردار تھا۔ نمبردار کے مرنے کے بعد سب اسی کو مانتے تھے۔ ہمیں رسم نہیں چاہیے، اس نے صاف کہا، ہمیں خاموشی چاہیے، اور تم تینوں خاموش نہیں رہ سکتے۔ اصل مقصد، انہوں نے اعتراف کیا، سالوں سے وہ لڑکیوں کو غائب کرتے رہے، کچھ کو بیچ دیا، کچھ مر گئیں، کچھ تہہ خانوں میں بند رہیں۔ خوف پھیلایا گیا تاکہ کوئی سوال نہ کرے، اور جب حکومت پوچھتی تھی، ارمان نے تنزیہ پوچھا، تو ہم کہتے تھے جنگل لے گیا۔ وہ ہنسے، یہ ہنسی بھوت سے زیادہ خوفناک تھی۔ فیصلہ، آج تم میں سے ایک یہاں رہے گا۔ سردار نے خنجر نکالا، اور باقی 2 خاموش رہیں گے۔ رادھا آگے بڑھی، مجھے چھوڑ دو، انہیں جانے دو۔ ساحل چیخا، نہیں۔ ارمان کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت، جرم اور سچ تینوں کھڑے تھے۔ دھماکہ، اچانک جنگل میں گاڑیوں کی آواز گونجی، ہیڈ لائٹس درختوں پر پڑی، پولیس، صحافی، کیمروں کی روشنی۔ وہ صحافی جسے رادھا ریکارڈنگ بھیجی تھی وہ واقعی آیا تھا۔ افراتفری مچ گئی، 2 آدمی بھاگے، ایک نے فائر کیا، گولی ساحل کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ارمان نے ایک کو زمین پر گرا دیا۔ سردار نے رادھا کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، پولیس نے سب کو گھیر لیا۔ سچ سامنے، اگلے دن پورا گاؤں میڈیا پر تھا، تہہ خانے سے ہڈیاں نکالی گئیں، پرانے ریکارڈ ملے، اغوا، قتل، اسمگلنگ، سب ثابت ہو گیا۔ لوگ جنہیں ہیرو سمجھا کر جاتا تھا وہ مجرم نکلے۔ جنگل بے قصور تھا، مگر سب ختم نہیں ہوا تھا۔ اس رات جب سب گھر لوٹے، ساحل ہسپتال میں تھا، ارمان تھانے میں بیان دے رہا تھا، رادھا اکیلی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ اسے یاد آیا بوڑھی عورت ابھی تک زندہ ہے، اور اس نے کہا تھا رسم ختم نہیں ہوئی۔ آخری منظر، اسی لمحے موبائل پر ایک ویڈیو آئی، نامعلوم نمبر۔ ویڈیو میں تہہ خانہ دکھ رہا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد کیمرہ نیچے جا رہا تھا، فرش کے نیچے والا حصہ جہاں وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دیوار پر تازہ لکھا ہوا جملہ، زمین کبھی خالی نہیں رہتی۔ رادھا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ رسم ختم ہوئی یا نہیں، سوال یہ تھا کہ کیا سب انسان تھے یا کچھ اور بھی باقی ہے۔ قسط نمبر 11، جو بچ گیا تھا۔ پولیس کی کارروائی کے بعد گاؤں بدل گیا تھا، گرفتاریاں ہوئیں، خبریں چلی، تہہ خانے سیل ہو گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سب ختم ہو گیا، مگر رادھا جانتی تھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ بوڑھی عورت کہاں گئی؟ پولیس کو تہہ خانے سے ہڈیاں ملی، پرانے ریکارڈ ملے، مگر وہ بوڑھی عورت نہیں ملی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ رادھا نے ارمان سے کہا، میں نے اسے دیکھا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، وہ حقیقت تھی۔ ارمان نے گہری سانس لی، شاید وہ ان قیدیوں میں سے کوئی تھی جو سالوں زندہ رہی اور موقع ملتے ہی نکل گئی۔ مگر رادھا کے ذہن میں ایک اور سوال تھا، اگر وہ اتنے سال زندہ رہی تو کیسے؟ ساحل کی خاموشی۔ ساحل ہسپتال سے واپس آ گیا تھا، زخم بھر رہا تھا مگر وہ بدل گیا تھا، وہ کم بولنے لگا تھا، اکثر اکیلا بیٹھا رہتا، جنگل کی طرف دیکھتا رہتا۔ ایک رات رادھا نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ساحل نے کافی دیر بعد کہا، اس رات جب انہوں نے مجھے پکڑا وہ مجھ سے ایک بار بار پوچھ رہے تھے، کیا؟ ایک بوڑھی عورت نے تم سے کیا کہا؟ رادھا چونک گئی، انہیں کیسے پتا تھا کہ وہ مجھ سے ملی تھی؟ ساحل خاموش ہو گیا۔ حقیقت کا دوسرا دروازہ۔ اگلے دن رادھا اکیلی تہہ خانے کے پاس گئی۔ سیل ٹوٹ چکا تھا، پولیس جا چکی تھی، وہ نیچے اتری۔ دیواروں پر اب بھی خراشیں تھیں، ہڈیاں جا چکی تھیں، مگر ایک چیز نہیں تھی، فرش کے کونے میں مٹی ہٹی ہوئی تھی، نیچے لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق۔ رادھا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے کھولا، اندر پرانی تصویریں تھیں، 1976 کی، گاؤں کی، اور ایک تصویر میں بوڑھی عورت جوان تھی اور اس کے ساتھ کھڑا لڑکا ساحل کے باپ جیسا لگ رہا تھا۔ سچ، رادھا کو یاد آیا، ساحل کا باپ برسوں پہلے
لاپتہ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا شہر چلا گیا، مگر اگر وہ بھی اسی رسم کا حصہ تھا یا اس نے بھی سچ جان لیا تھا۔ بوڑھی عورت کی واپسی۔ اس رات رادھا کے گھر کے پیچھے سرگوشی سنائی دی۔ وہ باہر آئی۔ اندھیرے میں وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی، آنکھیں گہری، سانس نارمل، جیسے برسوں زمین کے نیچے نہ رہی ہو۔ تم کون ہو؟ رادھا نے مضبوط آواز میں پوچھا۔ عورت نے کہا، میں وہ پہلی لڑکی تھی جسے انہوں نے بند کیا تھا، مگر میں مری نہیں۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ زندہ رہنا کیسے ہے، کیسے خوف کو اپنا ہتھیار بنا کر۔ اس نے ایک اور سچ بتایا، ہر 50 سال رسم نہیں ہوتی تھی۔ اصل میں جب بھی کوئی سچ کے قریب پہنچتا، وہ اسے رسم کا نام دے کر غائب کر دیتے۔ رادھا کی سانس رک گئی۔ تو میرا نام کیوں لیا گیا؟ بوڑھی عورت نے کہا، کیونکہ تم سوال پوچھتی ہو، اور سوال پوچھنے والے ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ آخری دھچکا۔ اور ساحل؟ رادھا نے پوچھا۔ عورت نے نظریں جھکا لیں۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے خاندان سے ہے۔ اس کے باپ نے سچ جان کر بغاوت کی تھی اور اسے مار دیا گیا تھا۔ ساحل تب بچہ تھا، مگر اسے سب یاد ہے۔ رادھا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تو کیا ساحل نے شروع سے سب جانا تھا؟ فیصلہ قریب تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ گاؤں کبھی نہیں بدلے گا۔ تم یہاں رہو گی تو دوبارہ کوئی کہانی بنے گی۔ یا تو تم سب چھوڑ دو یا اس جگہ کو جلا دو۔ جلا دو؟ ہاں، راز کو دفن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے راکھ بنا دو۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا اور رادھا کے سامنے 2 راستے تھے، محبت یا آزادی۔ آخری قسط، راکھ۔ صبح غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ ساحل رادھا کے پاس آیا۔ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اس نے آہستہ کہا۔ شہر، نئی زندگی، اور یہ سب؟ رادھا نے پوچھا۔ ساحل نے نظریں چرا لیں۔ ہم سب نہیں بدل سکتے، یہی فرق تھا۔ رادھا بدلنا چاہتی تھی، ساحل بچنا چاہتا تھا۔ آگ۔ اس رات رادھا اکیلی جنگل گئی، تہہ خانے میں پٹرول ڈالا، پرانی لکڑیوں پر بھی۔ اس نے آخری بار نیچے دیکھا، وہ جگہ جہاں لڑکیاں قید رہیں، جہاں خوف کو مذہب بنایا گیا، جہاں محبت کو قربانی کہا گیا۔ اس نے ماچس جلائی۔ شعلہ پہلے چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا۔ لکڑی چیخی، دیواریں گرم ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں پورا تہہ خانہ آگ میں ڈوب گیا۔ آخری ملاقات۔ واپس آتے ہوئے اسے ساحل ملا۔ تم نے کیا کیا؟ جو ضروری تھا۔ یہ میرا گاؤں تھا۔ ساحل چیخا۔ یہ قید خانہ تھا، رادھا نے کہا۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار تھا، مگر سچ کے ساتھ نہیں، رادھا نے دھیرے سے جواب دیا۔ انجام۔ کچھ دن بعد رادھا گاؤں چھوڑ گئی۔ ارمان شہر واپس چلا گیا، مگر اس نے اس کیس پر کتاب لکھی۔ ساحل گاؤں میں رہ گیا۔ آگ نے تہہ خانے کو ختم کر دیا، مگر راکھ کے نیچے کچھ پرانی ہڈیاں پھر بھی ملتی رہیں۔ گاؤں والے اب رسم کی بات نہیں کرتے، مگر جب بھی کوئی سوال زیادہ پوچھتا ہے، لوگ کہتے ہیں چپ رہو، جنگل جاگ جائے گا۔ آخری منظر۔ برسوں بعد رادھا ایک صحافی بن چکی تھی۔ وہ انسانی اسمگلنگ اور دیہی جرائم پر کام کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک خبر ملی، ایک دور دراز گاؤں میں ایک پرانا تہہ خانہ ملا ہے۔ وہ مسکرائی نہیں، اس نے صرف سرگوشی کی۔ زمین کبھی خالی نہیں رہتی۔